اللہ جانے اس میں کیا لذت کچھ لوگوں کو ملی۔ میرے اوپر جو بے بنیاد کے اعتراضات ہیں ان کی صفائی میں کئی جلسوں میں دے چکا اور اب کچھ وہ چیزیں جو اس کے متعلق نہیں ہے وہ بھی بے مانی گئی میرے سر کا۔ مثلاً بریلی شریف کا سلسلہ نام، میں اس کے 3-4 ان ارکان میں سے ہوں جو فیصل بورڈ کے ارکان ہیں، اور میں اس بیمار کے بارے میں لوگوں کو متوجہ بھی کرتا ہوں اور ان سے سفارش بھی کرتا ہوں۔ اس بیمار کا کہ ناظم اعلیٰ شاہزادہ حضرت قادریہ مولانا الحجر رضا قادری برکاتی مدد العالی، میں تو فیصل بورڈ کا ایک رکن ہوں، مگر مجھے اس سیمینار سے دلچسپی ضرور رہتی ہے۔ اب کی بات حضور قادریہ کو راضی کر کے کچھ لوگوں نے ناگپور میں سیمینار منانے کے لیے اجازت لے دی اور خود اپنے طور پر کچھ لوگوں کی دعوت کے لیے لسٹ بنا کر لائے، وہ بھی بریلی شریف نہ کے پڑوسی میرے پاس۔ وہاں پر سنایا گیا، اس میں جو مناسب سمجھا گیا حضرت نے جو مناسب سمجھا جو کیا۔ سیمینار مفتیان کرام کے مابین ہوتا، اس کی ایک پرانی بنی ہوئی لسٹ ہے، ان لوگوں کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک لسٹ پیش کی اور بن گئی، اس میں کچھ کٹا پٹا بھی تھا، میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ اس میں تو ہمارے پرانے مندوبین میں سے کئی ایک کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت مولانا اسد رضا خان صاحب کی خدمت میں ٹیلی فون کیا کہ نہیں، وہ تو جو ہمارے مندوبین ہیں وہ بلائے جائیں گے، آپ ان سے سوالات جو آپ نے پاس کیے ہیں وہ سوالات کو بھیجا، سوالات وغیرہ کی ترتیب اور اس کی نظر ثانی، اس کی اصلاح وغیرہ کا یہ کام میں نے خود اپنے ذمہ دے رکھا تاکہ کوئی خرابی نہ پیدا۔ مگر اللہ جانے کچھ لوگوں کو اچھا کام بھی ناپسند آتا ہے۔ انہوں نے کہا مبارک پور میں تو گالیاں دی گئی تو المدد یا غیاث کر کے پکارا، مگر جب سیمینار میں بلانے کا نام آیا تو انہوں نے کاٹ دیا، انہوں نے کاٹا پیٹا، مجھے معلوم ہے۔ اب واٹس ایپ سے پھیلایا جا رہا ہے
اس طرح کی کچھ حرکتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. فلاں جلسے میں فلاں شخص آیا تھا، یہ بھی اس میں پہنچے تھے. حالانکہ میں نے گورا چیتو کے اس جلسے میں یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں آدمی مدعو ہے. ان لوگوں نے پکا وعدہ کیا کہ وہ نہیں آئے گا. ہم نے اس کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے. میں اس شخص کو پہچانتا نہیں. مجھے کسی شخص نے فیض آباد سے یہ خبر دی تھی کہ وہ یہاں آیا تھا. حضرت اظہری میاں کی سامنے کچھ گستاخی کے جملے بول رہا تھا. میں نے کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہ وہ مکرانے سے آیا. میں نے کہا میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں. بہرحال اب کچھ دنوں کے بعد میرا دعوت نامہ آیا اور پھر مجھے خبر نہیں. بعد میں مجھے معلوم ہوا کوئی صاحب لائے میرے پاس سفر خرچ. میں نے کہا بھائی دیکھو کل ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صاحب مکرانا والے آ رہے ہیں. تو میں تو ایسے جلسوں میں شریک نہیں ہو سکتا جو حضرت تعلیم شریعہ کی بارگاہ کا گستاخ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنا سفر خرچ واپس لیتے جاؤ. میں نہیں آئی. انہوں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا. انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میں تحقیق کر لیتا ہوں تو میں آپ سے بتاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے پکا وعدہ بھی یاد کرایا. مگر کچھ لوگ میں نے کہا سن لیجیے جب یہ بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا تو میں آؤں گا. لیکن اگر یہ آپ کی بات آنے کے بعد مجھے معلوم ہوئی کہ غلط ہے یہ تو میں جا کر فوراً واپس آ جاؤں. پہنچ کر بھی واپس آ جاؤں. راستے میں معلوم ہوئی تو راستے سے واپس آ جاؤں. اب 2 بجے کے بعد مجھے اسٹیج پر لے گئے. کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے. میں پہچانتا تھا. اب 2-3 منٹ میرے سامنے تقریر کی. آخر دعوانہ پڑھ کر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ایک نعت شریف ہوئی. میری تقریر ہوئی اور صلاۃ و سلام ہوا. دستار بندی بھی ہوئی اور دعا کے درمیان اذان ہو گئی فجر کی. میں باوضو تھا ہی. میں اسٹیج سے اترا. آ کر کے آگرہ پہ اپنی نماز پڑھی اور فوراً گاڑی سے سوار ہو گیا. ایک طالب علم میرے مدرسے کے جو مومرا کے رہنے والے وہ میرے ساتھ تھے. جب 10-15 کلومیٹر کا راستہ میں طے کر چکا تو اس نے کہا کہ وہ تو آیا تھا. میں نے کہا کب آیا تھا؟ کہ یہ مجھے معلوم نہیں مگر 12 بجے کے بعد ہی آیا ہوگا. میں نے کہا تمہیں کب معلوم ہوا؟ مجھے 12:30 بجے کے قریب معلوم ہوا. تو میں نے کہا تم نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہے ہو کہ آپ لیٹ گئے تھے. تو میں نے کہا نہیں. جب اٹھا تو کیوں نہیں بتایا؟ اگر اس وقت بتایا ہوتا تو میں سیدھے واپس آ جاتا. اب تم کیوں بتا رہے ہو؟ جب میں وہاں سے سب کر کے 15 کلومیٹر کا راستہ واپسی کا طے کر چکا ہوں تب مجھ سے کہہ رہا. اب میں نے فون لگانا شروع کیا تو فون آ. خیر شام کو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کچھ لوگ زبردستی لا کر کے اسٹیج پر بیٹھا گئے اور کہا کہ ان کی تقریر کرانی پڑے گی ورنہ یہ وہ. میں نے کہا کہ جو کچھ بھی مجھے بتایا تھا. بہرحال جو بھی ہو میرے انجانے میں یہ بات ہوئی
مجھے علم نہیں، جب علم نہیں تو مواخذہ نہیں، مگر الحمدللہ اس کے 1 ہفتے یا 10 روز کے بعد گورا چوکی کے بغل ہی میں اترولا ہے، وہاں تقریر میں نے اپنی پوری صفائی پیش کی اور میں نے کہا کہ اے اللہ بڑے خدمے میں میری لا علمی میں اس کے ساتھ جو شرکت ہو گئی اس کی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مگر بندہ ناہنجار قبول نہیں کرتا۔ مجھے بندہ ناہنجار سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ مجھے اس سب سے نہیں مطلب کہ فتنہ پرور کیا فتنہ کرتے ہیں، مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اطاعت مطلوب ہے۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو توبہ کا نام سن کر موت پر تاؤ لیتے ہیں، میں ان لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب التوابین۔ میں اس لیے پوری کوشش کرتا ہوں اس بات کا، اب اس طرح کی ناموزون بات کتنے زمانے پہلے کے رجب کے مہینے کی بات اور اب تک واٹس ایپ پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ یہاں بمبئی کے لیے ایک جلسے میں میں اس چیز کا اعلان کر چکا، مگر اس کے باوجود پھر بھی وہی کیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کروا سکتے ہیں؟ اگر حق پر ہو تو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا غلام ہوں، اور اعلیٰ حضرت کے اس وقت سچے واری سچے جانشین ان کی بات اعلیٰ حضرت کی بات میں ان کی بارگاہ میں ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے تیار ہوں۔ لے جاؤ، لے چلو، اگر تمہیں حق مطلوب ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ قاضی شریعہ کو میں بھی حکم مانوں، تم بھی مانو، مگر تم ان کو حکم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ تم قاضی شریعہ کا نام صرف اپنی غرض کے لیتے ہو، نہ کہ تم قاضی شریعہ کا نام عقیدت سے لیتے ہو، بلکہ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر علل اعلان ہم کچھ بول دیں تو اب امتحان کی کسوٹی ہے۔ ضیاء المصطفیٰ یہ تم سے اپیل کرتا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی کیس شریعت کا بنتا ہے تو تم تاج شریعت کی بارگاہ لے چلو، اور میں مجرم کی طرف اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس کو تجھے بھی ماننا ہوگا اور ضیاء المصطفیٰ بھی ماننا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ فیصلہ اعلیٰ حضرت کا کیا ہے۔ بس یوں خطبہ پڑھتے رہنے سے اپنا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ میرا شاگرد بھی اگر میری کوئی غلطی پکڑ لیتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، میں ان لوگوں میں ہوں۔ مجھے ایسا نہ پاؤ گے کہ دنیا میں موچ اونچی کرنے کے لیے آخرت میں ننگا ہوں۔ ہاں، میں اپنی آخرت کو بہتر سمجھتا ہوں اور اسی کے لیے جیتا ہوں۔ میرے مرنے کا وقت قریب ہے، مگر مرنے کے وقت تو آدمی کو اپنی قبر نظر آتی ہے تو اس کی تیاری میں میں اب جن کو اپنی زندگی نظر آ رہی ہے سامنے وہ جو چاہیں کریں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال میں نے اب اس وقت آپ کے سامنے صرف اس لیے کہا کہ اب یہ واٹس ایپ ایک ایسا شیطان پیدا ہو گیا کہ 1 منٹ میں دنیا کے کونے کونے میں غیبت اور چغلی کر لیتا ہے، یہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ اس لیے اس غیبت اور چغلی کا بھاگا آج میں نے پڑھ دیا۔ ہاں چلیے